فضل خدا ہو جائے گا، غم نہ کر وحشت نہ کھا، فضل خدا ہو جائے گا، غم نہ کر وحشت نہ کھا، فضل خدا ہو جائے گا، غم نہ کر وحشت نہ کھا، فضل خدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے، چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے، ورنہ ایک دن تجھ سے یہ سب خود جدا ہو جائے گا، ورنہ ایک دن تجھ سے یہ سب خود جدا ہو جائے گا، سننے والا منتظر ہے تو سناتا ہی نہیں، سننے والا منتظر ہے تو سناتا ہی نہیں، خود جو ہے محتاج آخر اس سے کیا ہو جائے گا، خود جو ہے محتاج آخر اس سے کیا ہو جائے گا، اب تلک دنیا وما فیہا پتو مرتا رہا، اب تلک دنیا وما فیہا پہ تو مرتا رہا، سب جدا ہو جائیں گے تو بھی جدا ہو جائے گا، سب جدا ہو جائیں گے تو بھی جدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، تیرا خالق تیرا مالک تیرا رازق تیرا رب، تیرا خالق تیرا مالک تیرا رازق تیرا رب، ہے رگے جان سے لگا کیا وہ جدا ہو جائے گا، ہے رگے جان سے لگا کیا وہ ہے رگے جان سے لگا کیا وہ جدا ہو جا لگا، ہے رگے جان سے لگا کیا وہ جدا ہو جائے گا، ہے رگے جان سے لگا کیا وہ جدا ہو جائے گا، سب تجھے چاہیں گے جب تک تجھ سے کچھ ملتا رہے، سب تجھے چاہیں گے کب تک تجھ سے کچھ ملتا رہے، انقطاع فیض پر عالم جدا ہو جائے گا، انقطاع فیض پر عالم جدا ہو جائے گا،
سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا جو ہے حق کا حق ہے اس کا حق ہے جس کا اس کا سب جو ہے حق کا حق ہے اس کا حق ہے جس کا اس کا سب ایک نہ ایک دن حامیاں یہ فیصلہ ہو جائے گا ایک نہ ایک دن حامیاں یہ فیصلہ ہو جائے گا چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے ورنہ ایک دن تجھ سے سب خود جدا ہو جائے گا مانتا ہوں میں نہیں لائق جو وہ میری سنے مانتا ہوں میں نہیں لائق جو وہ میری سنے آپ سے ایک لفظ کافی مصطفیٰ ہو جائے گا آپ سے ایک لفظ کافی مصطفیٰ ہو جائے گا اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی مجھ سے راضی کیا میرا نوری پیا ہو جائے گا مجھ سے راضی کیا میرا عامر پیا ہو جائے گا اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی مجھ سے راضی کیا میرا نوری پیا ہو جائے گا مجھ سے راضی کیا میرا عامر پیا ہو جائے گا سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا 5-10 منٹ طبیعت مائل نہیں ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم معزز و محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں سے قریب ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا چاہنے والا ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ایمان والے سے اللہ پیار کرتا ہے، ایمان لاتے ہی اپنی دوستی کا تحفہ اسے عطا فرما دیتا ہے، ایمان لاتے ہی اس پر نوازشوں کی بارش کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم نہ مانیں تو کیا اس کا مقام گھٹنے والا ہے؟ کیا اللہ پر ایمان لانے سے اللہ کا مقام بڑھ جانے والا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات، اہل سنت کا عقیدہ، یہ بات عقیدے کی ہے کہ ساری کائنات اللہ کو ماننے لگ جائے، ساری کائنات حق تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائے، ساری کائنات اس کی الوہیت کی قائل ہو جائے، ساری کائنات شرک سے بچ جائے، کفر کو ترک کر دے، کفر کو چھوڑ دے، شرک سے بچے اور اللہ اللہ کہنے لگ جائے، تو اس کا مقام بڑھنے والا نہیں، اس کی کبریائی میں اضافہ ہونے والا نہیں، اس کی شان میں کچھ بلندی ہونے والی نہیں۔ ساری کائنات اگر اللہ کو مان لے، ایمان لا لے، تو اللہ کا مقام بڑھتا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ایسا خیال ہے تو بہت بڑا برا خیال ہے کہ ہمارے ایمان لانے سے اللہ ہم کی کبریائی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم نہیں، بڑھتا نہیں۔ اور ساری کائنات خدا کا انکار کر دے تو خدا کی کبریائی میں کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر کوئی کام واجب نہیں ہے۔ تم روزہ رکھیں تو اس کا اجر دینا اس پر واجب نہیں، تم نماز پڑھیں تو تم کو اجر دینا اس پر واجب نہیں، تم گناہوں سے بچیں تو تمہیں نوازنا اس پر واجب نہیں۔ اللہ پر کوئی کام واجب نہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی کام واجب نہیں۔ حقیقت ہے نا یہ؟ اللہ نماز پڑھنے پر دینا اس پر واجب ہے، اس کے ماننے والوں کی ناز برداریاں اٹھانا اس پر واجب ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی کام واجب نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور ساری کائنات مل کر اسے پوجنے لگے تو اس کی کبریائی میں اضافہ ہوتا نہیں، سب اسے ترک کر دیں تو اس کا مقام گھٹتا نہیں۔ اور کوئی آئیے بشیر بھائی، جگہ بڑی مختصر ہے آج، بچوں کو فرسٹ فلور میں بٹھا دیں، بچوں کو فرسٹ فلور میں بٹھا دیں، بزرگان دین کو اوپر بٹھائیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کا مقام بڑھنے والا نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، تم ایمان لاتے ہی میں تمہارا دوست بن جاؤں گا، تم ایمان لاتے ہی میں تمہیں ظلمتوں سے نکال دوں گا، تم ایمان لاتے ہی تاریکیوں کے دلدل سے تمہیں نکال کے نور کی طرف لے جاؤں گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان لاؤ میں اپنی دوستی سے تمہیں سرفراز فرما دوں گا، ایمان لاؤ تمہیں اندھیریوں سے نکال دوں گا، ایمان لاؤ تمہیں برائیوں سے بچا لوں گا، ایمان لاؤ۔ ارے سب سے بڑی عطا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں ایمان کے سلے میں کیا کرے گا؟ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور قرآن بھی ہے، نور حدیث بھی ہے، نور نبی بھی ہے، اور نور خدا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہا میں تمہیں یخرجہم من الکفر الی الاسلام، یخرجہم من الشرک الی التوحید، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ نور کی حقیقت
اللہ اکبر. وہ نور کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں گا, اپنی طرف کھینچ لوں گا, اپنا لاڈلا بنا لوں گا, اپنا محبوب بنوا لوں گا. یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نور ہدایت کی طرف لے جاؤں گا, یہ معنی بھی آتا ہے. مدینے والے سے ملا دوں گا, یہ معنی بھی آتا ہے. محمد عربی کا بنا دوں گا, یہ تم شرک چھوڑو میں تمہیں مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تم کفر سے بچ جاؤ, میرے مصطفیٰ تمہارے ہو جائیں گے. تم بت پرستی سے بچو, مصطفیٰ تمہارے ہو جائیں گے. ارے اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ نور کون؟ قد جاءکم من اللہ نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کتاب مبین کی بات کرتا ہے مولا. قد جاءکم من اللہ نور. وہ آ گیا مگر ملے گا نہیں. میرا نبی ہے, ملے گا کس شرط پر؟ ملاؤں گا کس شرط پر؟ تم ایمان لاؤ, مصطفیٰ تک پہنچانا میرا کام ہے. تم مومن بنو, مصطفیٰ والے بنانا میرا کام ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. نور کون؟ قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی طرف سے نور آ گیا. وکتاب مبین. بعد کتاب, بعد کتاب. یہ نور کون؟ اس میں بھی شک کرتے ہیں. اللہ بولتا ہے خد, انہیں کرتا ہے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خد آتا سبحان اللہ, رفع شک کے لیے. اللہ بولتا ہے خد جاءکم من اللہ نور. یہ بولتا ہے حضور نور کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری دا. اللہ خد کے ساتھ بولتا ہے جاءکم من اللہ نور. آ گیا تمہارے پاس نور. نور بولے تو قرآن, نور بولے تو قرآن. مولا کیا کہتے ہیں؟ جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اور کتاب مبین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولا بیچ میں سے واؤ کو ہٹا دیا. حالانکہ قانون کیا ہے؟ قانون بات ڈالو. قانون کیا ہے؟ ایک سینٹنس مکمل ہونے کے بعد اینڈ آنا, وا آنا. مولا نے کہا کہ یہ جملہ الگ جملہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کلمتان طیبتان نہیں, کلمہ طیبہ ہے. سبحان اللہ, دو پاک کلمے نہیں, سبحان اللہ, ایک پاک کلمہ ہے. سبحان اللہ. حالانکہ دو کلمے ہیں اس کے اندر. لا الہ الا اللہ ایک پورا جملہ ہونے کے بعد عربی گرامر کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ واو بیچ میں لانا. سبحان اللہ. ہاں جی مولا واو ہے, کلمے میں واو ہے نہیں. تو یہ دو جملے ہیں, دو ذاتیں ہیں, مگر اس میں بیچ میں واو نہیں ہے. واو کو تک برداشت نہیں کرتے ہیں مولا. یہ غیر بھی ہے, عین بھی ہے, یہ رسول اللہ بھی ہے. اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سید. رسول اللہ, اللہ کا رسول ہے. رسول ہوتے ہوئے مظہر اللہ بھی ہے. رسول اللہ کا رسول بھی ہے, اللہ کا مظہر بھی ہے. یہ ہر جہت سے غیر نہیں, ایک جہت سے غیر ہے, ایک جہت سے عین ہے. مولا نے کہا کلمے میں سے واو نکال دو. سبحان اللہ. آج معاف کرنا, آج آپ آئے, آج بیان کی محفل نہیں, ذکر کی محفل, مگر اصرار ہوا مولانا میرے صدیق یار کی طرف کا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے. واو نہیں. قد جاءکم من اللہ نور. اگر قرآن ہے تو پھر یہ دو جملے کیا؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. کتاب مبین کو الگ کرتے ہیں مولا اس سے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. تم مجھے مانو
قرآن کا کھولنا میرا کام ہے، تم مجھے مانو اسرار کا منکشف کرنا میرا کام ہے، تم مجھے مانو جلووں کا دکھانا میرا کام ہے، تم مجھے مانو مصطفیٰ سے ملانا میرا کام ہے، تم مجھے مانو مصطفیٰ کو مہربان کرنا مصطفیٰ کو تم پر مہربان کرنا میرا کام ہے، تم ایمان لاؤ جنت میں لے جانا میرا کام ہے، تم ایمان لاؤ درجات کو بلند کرنا میرا کام ہے، تم ایمان لاؤ اسرار کو منکشف کرنا میرا کام ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں نے کہا مولا یہ ہم اور ہمارا ایمان، چے پدی چے شور بے پدی کتنی، اس کا ایسنس کتنا، بندہ کتنا، بندے کا فعل کتنا، یہ کتنا، اس کا فعل کتنا، مومن پر اتنا کیوں مہربان ہو جاتے ہیں مولا؟ کیا ایمان سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کہتے فائدہ پہنچانے والے کو، فائدہ حاصل کرنے والے کو اللہ نہیں کہتے، ضرر پہنچانے والے کو اللہ کہتے، اسے ضرر کوئی پہنچا نہیں سکتا، وہ ضار ہے، وہ نافع، لا نافع ولا ضار الا اللہ، اللہ نفع پہنچاتا ہے، اللہ ضرر پہنچا، اللہ کو نہ نفع پہنچتا نہ ضرر پہنچتا، پھر یہ ایمان پر اتنی نوازشیں کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، کیوں؟ تو مولا نے کہا ایمان کیا، میرے اوپر واجب نہیں ہے تجھے جنت دینا، تیرے ایمان پر جنت کا دینا مجھ پر واجب نہیں، تیرے ایمان پر تجھے خوش رکھنا مجھ پر واجب نہیں، تیرے ایمان لانے پر تجھے داخل جنت کرنا مجھ پر واجب نہیں، تیرے ایمان لانے پر ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانا مجھ پر واجب نہیں، مگر پھر بھی میں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے خدا کی قسم کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ہو جانے کا نام ہے۔ مولا نے کہا مجھ پر کچھ واجب نہیں، مگر میرا کرم مجھے کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا اسے ظلمتوں سے نکال، میرا کرم مجھ سے کہتا ہے محمد کے غلام کو ہدایت دے، میرا کرم کہتا ہے محمد کے غلام کو داخل جنت کر، میرا کرم کہتا ہے محمد کے غلام کو ہر تاریکی سے نکال۔ تو ایمان حقیقت میں کیا ہے بیٹے؟ مصطفیٰ کے ہو جانے کا نام ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اب مولا اس سے پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان اللہ ینظر علی قلب المؤمن، بلا شبہ اللہ ایمان والے کے دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ ینظر علی قلب المؤمن کل یوم 360 نظرتن، اللہ تعالی بندہ مومن کے دل پر کتنے بار؟ 360 بار تجلی کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ ان اللہ ینظر علی قلب المؤمن کل یوم 360 نظرتن، اللہ تعالیٰ 360 بار بندہ مومن کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا مومن کے دل کا مقام ہے۔ مومن تو اپنے اوپر ناز کر، خود پر ناز کر، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، مولا میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ارض و سما، یہ آسمان و زمین
میں اتنی کیپیسٹی کہاں ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو لے. میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. میرے قلب ہی میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل ہی میں آ سکتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ تو مولا کہتے ہیں کہ 360 بار اللہ بندے مومن کے قلب کو دیکھتا ہے. مومن تو اپنے ایمان کی حفاظت کر. ساری مخلوق کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں. اس کی نظر کرم بندے مومن کے دل کی طرف ہے. کیا ختم کر لوں؟ 5-10 منٹ. اللہ کیا چیز ہے ایمان؟ کیا چیز ہے ایمان؟ ابھی خاموش بیٹھیں. مار جانا، مار جانا. مولا تیرا کیا احسان ہے. ہم ایمان لا سکتے؟ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. مولا فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی، میرے اوپر احسان مت جتاؤ اسلام لا کر. میرے اللہ کا تم پر احسان ہے. میرے اللہ کا احسان ہے. میرا غلام جو تم کو بنایا یہ اللہ کا احسان ہے. میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اوپر تمہارا احسان نہیں. میری جو غلامی تم کو ملی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. ایمان کیا؟ مصطفیٰ کی غلامی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہونے کو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی دیوانگی کو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کو. اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر احسان مت جتاؤ. اللہ. مجھے کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں. میں الہ کا بندہ ہوں. میں الہ کا محبوب ہوں. سب کو میری ضرورت ہے. یہ مصطفیٰ ہے. ہر ایک کو مصطفیٰ کی ضرورت. مصطفیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر یہ جماعت بڑھتی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم محمد کو مان کے محمد پر کچھ احسان کیے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، قرب مصطفیٰ جو تمہیں ملا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. مصطفیٰ کا قرب دے کر اللہ ریاض پر احسان کیا ہے. مصطفیٰ والا بنایا تو محمدی کہلاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. للاسلام نہیں بولے، للایمان. مصطفیٰ کی محبت جو ملی ہے یہ اللہ کا احسان تم پر ہوا ہے. میرے محبوب پر تمہارا کچھ احسان نہیں. سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ. اے بندو میرے محبوب سے پیار کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم مصطفیٰ کو پیار کرنے والے. مصطفیٰ کو ہمارے پیار کی ضرورت ہے نہیں. مصطفیٰ میرا پیارا ہے. انک باعیننا. اے محبوب تو ہماری آنکھوں میں ہے. اے محبوب تیرے چہرے کو تکنے والا میں ہوں. اے محبوب تو میرا میں تیرا. اے محبوب تو مجھ پہ فخر کرتا ہے میں تجھ پہ فخر کرتا ہوں. اے محبوب تو مجھے راضی کرتا ہے میں تجھے راضی کرتا ہوں. تجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم. بلکہ اللہ جو تم کو محمدی بنایا ہے یہ اس کا احسان ہے تم پر. مریدا سمجھا ابو بکر؟ اللہم صلی علی. تو ایمان اتنا عظیم اللہ کا احسان ہے. عظیم احسان ہے. بہت گریٹ ہے. اس کے بغیر کوئی چیز کام آتی نہیں. کوئی چیز اس کے بغیر کام نہیں آتی. یہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں.
سمجھ میں آیا؟ تو ایمان کام کب کرتا ہے؟ ایمان ہے، ایمان سب کے پاس ایمان ہے، ایمان سب کے پاس ہے، مگر ایمان میں ایک چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم پژمردہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم رنجیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پست سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک چیز ایمان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ساتھ بھی ہے، ایمان کے ساتھ بھی ہے، اور ایمان کی وہ چیز عین بھی ہے۔ وہ ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مومن رنجیدہ رہتا ہے۔ چیز کیا ہے؟ ایمان کی عین۔ وہ کیا ہے؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یقین۔ وہ کیا ہے؟ یقین۔ الایمان هو الیقین، ایمان ہی یقین ہے، یقین ہی ایمان ہے۔ ایمان میں یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب یقین بندہ مومن کے اندر آ جاتا ہے تو دنیا اس کے سامنے کچرا نظر آتی ہے۔ اس یقین ہی کا دوسرا نام ولایت ہے۔ جب وہ یقین آ جاتا ہے تو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے، بندے کے قریب بھی خوف نہیں آتا اور کبھی رنج آتا نہیں۔ یقین تو اللہ سے یقین کی دولت مانگو۔ یقین آ گیا، نظام عالم کو درہم بھرہم کر کے رکھ سکتا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یقین نہیں۔ ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، وجہ کیا؟ عذاب پر جیسا یقین آنا نہیں ہے۔ ہم نیکیوں کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ یقین کی کمی۔ دنیا ہماری نظر میں ہیج کیوں نہیں ہوتی؟ یقین کی کمی۔ آخرت ہماری نظروں میں عظیم کیوں نہیں بن جاتی؟ یقین کی کمی۔ یقین آ گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ یقین آ گیا، دنیا صغیر ہو گئی۔ یقین آ گیا، آخرت کبیر ہو گئی۔ یقین آ گیا، گناہوں سے بچ گئے۔ یقین آ گیا، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یقین آ گیا، اللہ سے پیار آ جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ حب خدا بندی، یقین کے ساتھ عشق مصطفیٰ، یقین کے ساتھ یقین آتے ہی مصطفیٰ ساتھ آ جاتے ہیں۔ یقین آتے ہی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ مانتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ جب یقین آتا ہے تو مصطفیٰ کو لے کے گھومتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اسے مانتا ہے بندہ مومن، ماننے والے جان لے یقین آ گیا تو اللہ کو لے کے پھرے گا۔ تو جہاں جہاں رہے گا تیرا رب تیرے ساتھ رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ یقین کی ضرورت ہے۔ ایمان یقین ہی کو کہتے ہیں۔ یقین کی بھیک مانگو، تو تھوکے گا تو کام بن جائے گا، تھوکے گا تو کام بنے گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک واقعہ یاد آ گیا، ختم کر لوں۔ ایک اللہ کے ولی، اللہ کے ولایت کیا ہے با؟ یقین۔ یہ سب اللہ والوں کی کرامتوں میں شک کرتے ہیں نا، کیا بیٹا؟ اس کی وجہ کیا؟ یقین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک مردہ جلا دیے، کیا شک ہے تجھے؟ اگر اہل طریق بولتا ہے مردہ نہیں رہے، مردے جلا سکتے ہیں۔ یہ یقین کی کمی کی وجہ ہے جو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، حضرت عیسیٰ کو مردے جلانے پر قادر تھا۔ عیسیٰ کے ذریعے سے مردے جلانے پر قادر، وہ اللہ کی قدرت کم ہو گئی؟
جو غوث اعظم کے ذریعے سے نہیں اٹھا سکتا؟ یقین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ انبیاء کے ذریعے ہی سے کر سکتا ہے، غوث اعظم کے ذریعے سے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم کی کرامتوں میں شک کی وجہ کیا؟ یقین کی کمی۔ سبحان اللہ، اہل طریق کو یقین رہتا ہے، ارے میرا غوث تو غوث کا غلام اٹھا سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ اللہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کا خدا ہے یا نہیں؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم بولنے والا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بولو۔ بے شک، کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی قدرتیں کامل تھی، اب ناقص ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت یا عقائد ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ اللہ ایسا کر سکتا ہے، دوسرے تعین کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے؟ مانتے ہیں نہیں، تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے تو ہم بولیں گے نہیں، اللہ کے ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ممکن پر قادر ہے، ایسا ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم کا خدا ہی غوث اعظم کا خدا ہے، حضرت عیسیٰ کا خدا ہی غوث اعظم کا خدا ہے۔ تو یقین کی کمی کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ والوں کی شان ہی نرالی، اللہ سے اتنا لو لگاتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، آ کے کہتا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ عذاب میں مبتلا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرے ابا یہ حالت آپ کی کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بیٹا گناہوں سے بچ بیٹا، اوامر و نواہی کی پابجائی کر، نافرمانی خدا کی کبھی مت کر، تیرا باپ بڑا نافرمان تھا، آج میں بہت تڑپ رہا ہوں بیٹا، مگر یار ایک کام کر دے، ایک کام کر بیٹے، اب بھی میری بگڑی بن سکتی ہے، میرا رب ارحم الراحمین ہے، غوث اعظم کے پاس چلے جا، بغداد میں جا شیخ عبد القادر جیلانی سے بول کہ میں بہت تڑپ رہا ہوں، میں ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں کوئی اور نہیں، میں ان کے نانا کا کلمہ تو پڑھتا تھا۔ بچہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ یا شیخ سرکار، بچہ مرید تھا، یہ واقعات میں لکھا ہے، ہم کو یقین ہے، ہم کو یقین کامل ہے اس واقعے پر، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، تم کو شک ہے، وہ تمہاری قسمت، ہم کیا کریں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو کمال ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا ہے کہ سرکار میرا باپ تڑپ رہا ہے۔ ہاں تیرا باپ؟ تو میرا مرید ہے۔ کیا تیرا باپ مرید تھا؟ سرکار پوچھتے تیرا باپ بھی میرا مرید تھا؟ اس نے کہا حضور میرا باپ آپ کا مرید نہیں تھا۔ ارے اچھا، کیا کبھی اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی؟ میرے ہاتھوں کو چوما تھا؟ میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں سرکار، وہ بہت دور تھا اللہ والوں سے، وہ بہت دور تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا چھوڑ، کبھی میرا لنگر، میرا صدقہ کھایا تھا؟ میرے لنگر میں کبھی آیا تھا وہ؟ غوث اعظم کا ایک بار سرکار کا خیال کیا، عقیدہ کیا ہے؟ میرا لنگر کھانے والا بخشے جائے گا، میرا صدقہ کھانے والا بخشے جائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہماری زندگی ہی لنگر غوث پر چل رہی ہے۔ صبح ہم نے جو ناشتہ کھایا یہ غوث کے لنگر کا صدقہ، دوپہر کو جو ہم نے کھایا یہ غوث کا صدقہ ہم نے کھایا، ہمارے آبا و اجداد کھاتے تھے، ہم کھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نسلیں کھائیں گی۔ غوث اعظم کہتے کبھی ایک دفعہ اس نے میرے لنگر کو کھایا تھا؟ ہمارا عقیدہ ہے نا با؟
ہاں 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 اللہم صلی علی. ہماری زندگی عشق و تولا غوث اعظم کا، ہماری زندگی عشق و تولا اعظم کا. یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا، غوث اعظم کا. یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا، غوث اعظم کا. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل طریق کا عقیدہ ہے، اللہ جو ہے ایک لنگر غوث اعظم کا ظاہر ہے، ایک لنگر باطن میں چل رہا ہے. طریقت کسے بولتے؟ باطنی فیض سے مستفیض ہونے والوں کو. ایک لنگر بغداد میں چلتا ہے اور ایک لنگر کائنات میں چل رہا ہے. اور ہمیشہ کھاتے ہوئے سوچو یہ اللہ کی دین ہے، صدقہ ہے غوث اعظم کا. ناشتہ کھاتے ہو سوچو کہ یہ اللہ کی دین ہے، رزق اللہ کا ہے، غوث پہ سے وار کے اللہ ہم کو دیتا ہے. یہ لنگر غوث ہی کھا کے ہم بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس عقیدے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائیں گی. غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کبھی اس نے میرا لنگر چکا تھا؟ اس نے کہا معلوم نہیں سرکار. یقین یقین یقین. اس واقعے سے کیا غوث اعظم کا یقین اللہ کی ذات پر کتنا تھا. اب آپ فرماتے ہیں کہ اچھا کبھی وہ میری خانقاہ پہ سے گزرا؟ حضور اس میں تو ہو سکتا ہے وہ گزرا ہوگا. وہ بچہ کہتا ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں گزرا. یہ صحیح ہے کہ آپ کا مرید نہیں تھا، آپ کی دزبوسی اس نے نہیں کی. ہاں یہ سوچ رہے اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ کیسا آ گیا؟ ارے اب تو غوث اعظم صاحب کرامات غوثیت کے مقام پر پہنچ گئے. میرے غوث پاک جب لڑکے تھے، بچے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو غلام بنا کے ساتھ بھیجتا تھا. مدرسے کو لے آنے کے کا کام پر مامور تھے وہ. یہ عقیدہ رکھنے سے کیا بے ایمان ہو جائیں گے؟ ارے ایمان کامل ہوگا، یقین بڑھے گا. تیرے ساتھ فرشتہ ہے نہیں؟ کیا بات، تیرے ساتھ ہے. ارے گنہگار تیرے ساتھ فرشتے ہیں. غوث اعظم کے پاس نہیں آ سکتے. فرشتہ کیا کہتا؟ حضور میں گواہی دیتا ہوں، یا شیخ میں گواہی دیتا ہوں، ایک دفعہ اس کا باپ گزرا اور بڑی محبت سے آپ کی خانقاہ کو، محبت بڑی نظروں سے آپ کے دربار کو دیکھ کے گزر گیا. غوث پاک نے کہا اب مجھے موقع مل گیا. بولے مولا تیرے محبوب کے گھر کو جس نے محبت سے دیکھا، کیا میرے گھر کی تجھے لاج نہیں ہے؟ جس گھر میں تیرا محبوب رہتا ہے اور محبت بھری نظر اس نے ڈالی، مولا تیری اور میری محبت کا واسطہ اسے بخش دے. اور کہا کہ جا میں عبد القادر ہوں. آپ نے کہا جا میرے مرید، میں عبد القادر، میں قادر کا بندہ، میں قادر کا بندہ. جا اب دیکھ اپو پارویڑی کے، اب دیکھ ہمارا کمال. کیا یقین ہے غوث پاک کو. صبح ہوئی، سب سے پہلے وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہا سرکار یا غوث اعظم دستگیر، اے مشکل کشا، میرے باپ کی مشکل ٹل گئی، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ اللہ کی ذات پر یقین. انہو علی کل شیء قدیر پر یقین. اللہ والوں کو یقین مل جاتا ہے، کام بناتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، 10 منٹ بولوں، بولنے کا موڈ ہی نہیں تھا، محفل کی جان نہیں ہے. اللہ
اسے آباد وہاں کی ہر خوشی دے. اللہم صلی علی. آہا، اتنی تقریر میں 4 بار وہ تڑپ جاتا تھا. مجھے یقین ہے کہ وہ خبر میں بھی سن کے تڑپتا رہے گا. اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ. اللہ غوث اعظم کا مرید تھا تو غوث اعظم کی صدقے میں اسے جنت کا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، یقین، بور ہو رہے ہیں، یقین پیدا کرو، یقین سے سب کام بن جاتے ہیں. تو حضرت جنید ہیں یا کوئی اللہ کے ولی، اب نام میں بھی غلطی ہو گئی. ہم کو تو کام، ہمارا کام بنانا ہے، ہمارا کام بنانا ہے. ایک ولی اللہ تھے، ان کے دربار میں ایک عورت آئی، آ کے کہا کہ سرکار میں آپ کی معتقد ہوں اور میری بچی کی شادی مقرر ہو چکی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، سرکار کرم فرما دیں. اللہ والے ہیں آپ، اللہ والوں کا کام دینا، اللہ والوں کا کام بگڑی بنانا، اللہ والوں کا کام اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کرنا، اللہ والوں کا کام اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، اللہ والوں کا کام اس عالم میں بھی اللہ کے بندوں کو بچانا، اس عالم میں بھی بچانا. اللہ والوں کا کام دینا، اللہ سے لے کے دیتے رہنا. تو اس نے کہا کچھ دیجئے. وہ بزرگ، وہ اللہ والے خادم سے کہتے ہیں کہ دیکھ خانقاہ میں کچھ ہے. خادم جاتا ہے، آ کے کہتا ہے سیدی کچھ بھی نہیں ہے، سالکین کے لیے لنگر بھی نہیں ہے. اچھا. سرکار نے کہا کہ جا میں دعا کرتا ہوں، اللہ اسباب فراہم کر دے گا. اس نے کہا کہ میں جاتی نہیں، میں تو عزم کر کے آئی، لے کے جاؤں گی. یاد رکھو بزرگوں کے پاس بھی یقین کے ساتھ جاؤ اور لے کے اٹھنا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اس نے، سرکار نے کہا، وہ بزرگ نے کہا جا میں اللہ سے دعا کروں. اس نے کہا نہیں آپ دعا کیجئے مگر اب میرا کام بنا دیجئے، اب مجھے کچھ دے کے بھیجئے، میری عزت کا سوال ہے. شادی مقرر ہو گئی، دن کم ہیں، مجھے کچھ دیجئے سرکار. سرکار نے کہا ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، اللہ والوں کی یہی شان ہوتی، کچھ نہیں رکھتے مگر اسے تو رکھتے ہیں نا آپ. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اللہ تو ہے نا، اللہ سے لینا مجھے آتا نہیں سرکار، آپ دے دیجئے، لے کے دے دیجئے. سرکار نے کہا یہ ٹلتی ہی نہیں. اچھا جا وہ دیکھ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہوا ہے نا مٹی کا، بولا مٹی کا ڈھیلا، اسے کیا بولتے تمل میں؟ آپ نے کہا لا. وہ 1 کلو 2 کلو کا تھا، وہ لے کے آئی. وہ سوچ رہی یہ کیا ہے، اللہ والوں کے کام ہی الگ، اللہ والوں کے پاس صبر بہت ضروری. نے کہا اچھا لاؤ، اللہ سرکار لا لی. وہ سمجھی کچھ کام ضرورت ہے سرکار کی. سرکار ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جا لے جا گھر کو، جا گھر کو لے جا. سرکار یہ کیا؟ لے جا گھر کو، لے جا تیرا کام بن جائے گا. اب وہ تھیلی میں ڈھیلا لے گئی، گھر جا کے بے قرار یہ کیا ہے، اس میں کیا لے، یہ لے کے کیا کروں گی، رکھ دی. کیا کام کر رہی. پھر خیال ہوا کچھ دیر کے بعد گھر کو لے جا، بولے جا کے رکھ دے، نہیں بولے کیا ہے دیکھیں گے. کھول کے دیکھتی ہے تو چمک رہا ہے، پورا ڈھیلا سونے کا بن گیا اور خوش ہو گئی. ارے یہ میرا کیسا پیر ہے، یہ کیسا ولی اللہ ہے، 1 کلو 2 کلو کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا.
نہیں ہو سکتا. بے شک ہوتا ہے. ان سے نہیں ہوتا با, انہوں جس سے پیار کرتے اس سے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہے ہاں ہاں. بلا تشبیہ بلا تمثیل. بشیر بھائی کے پاس میں 5 کروڑ مانگتا ہوں. بشیر بھائی جی 5 کروڑ کا میں لائق ہوں. بشیر بھائی کو چاہتا ہے وزیر اعظم, اور وہ ہمیشہ وزیر اعظم بشیر بھائی کی خوشنودی کو چاہتا ہے. سبحان بلا تشبیہ بلا تمثیل. میں کس یقین سے جاؤں گا, ارے بشیر بھائی آپ کے پاس نہیں ہے صحیح, مگر آپ ایک لمحے میں دلا سکتے ہیں. ارے وزیر اعظم جس کا دوست ہو جاتا ہے, اس دوست کا دوست یقین رکھتا ہے کہ بشیر بھائی مجھے دلا دے گا. اللہ جس کا دوست ہے, غوث اعظم کا دوست اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کیا غوث اعظم کی بات کو پورا نہیں کر سکتا؟ ارے کیا ایسے سوالات ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھتی ہے تو پورا سونے کا. اب یہ دیکھی ہرس بڑی بری بلا. دیکھی 2 کلو کا سونا بن گیا. اپنی بہن کو اٹھائی, اٹھو اٹھو ذرا, ایک مجھے عمل ملا ہے. آج سب عمل مانگتے, عمل دو عمل دو. تلوار دے دی, چلانا بھی آنا نا. کیا بات. سبحان اللہ. ہاں. بے شک عمل میں اثر ہے. تلوار کاٹتی ہے نہیں کاٹتی ہے؟ بے شک. وہ بچے کے ہاتھ میں دے دیے تو اٹھا بھی نہیں سکتا. وہ عمل میں خدا کی قسم اثر ہے. اب وہ کیا, بہن کو مجھے ایک عمل ملا ہے مٹی کو سونا بنانے کا, جلدی جا کے بانڈ لے جا. وہ کیا ہے یہ نہیں, وہ بانڈ تو کیا کہتے ہیں اس میں پاتروں, ٹیبل میں پاتروں, برتن لے جا اور اچھی مٹی کا لنڈا لا. اسے بھیجی. پھر اور چھوٹی بہن کو اٹھائی, جلدی جا تو بھی ایک لے کے آ جا. پھر شوہر کو اٹھا کے بولی تو بھی ایک لنڈا لا لے. آج جو 50-60 کلو تو سونا بنا دینا ہے, جلدی جا. اب ہر ایک جا کے پورا کمرہ مٹی سے بھر گیا. یہ کیا ہو گیا با, روک دینا. کمرہ مٹی سے بھر گیا. اب کیا بولی, سب غسل کرو. سب غسل کر لیے. اس کے بعد بولی عطر ملو. اب اس کی بہنیں, اس کا شوہر سب عطر ملتے ہیں. اب بولے قبلہ رو ہو جاؤ, سب قبلے کی طرف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سونا بناتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب اس کے مریدان جو ہے بسم اللہ الرحمن بولا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. تجوید کے ساتھ تلفظ کی برابر ادائیگی. ہا کو ہا بولتی ہے, آ کو آ بولتی ہے, الف کی آواز نکالتی ہے. والین یہ سب پڑھ کے بولی اب دم کرو. سب پڑھنے کے بعد آنکھیں کھولو. دیکھتے ہیں مٹی جیسی تھی ویسے ابھی کالی زیادہ ڈارک ہو کے بیٹھی ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ حضرت تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھے, میں تو 3 بار غسل کر کے عطر لگا کے خوشبو لگا کے قبلے کی طرف ہو کے. بولی یہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے حضرت کے پاس جاؤں گی. سیدھا گئی. بولی سرکار ایک سوال کرنا ہے. ارے پھر میں تو تجھے دے دیا, پھر کیا آئی؟ بولی اب میں لینے نہیں آئی, پوچھنے آئی ہوں. آپ سونا بنا دیے, اب میں لینے نہیں آئی. سوال کر. کیا سوال؟ سرکار کل کا واقعہ جو میں نے دیکھا کہ مٹی پر آپ نے سورہ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھ کے دم کیا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گئی. ہم ساری رات سورہ اخلاص پڑھ کے عطر مل کے قبلہ رو ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرے, جو کی تو ہے مٹی. یا ایسا کیسا سرکار, یہ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سرکار نے کہا ہاں حضرت جنید ہیں یا بایزید بستامی. جزاک اللہ. نظام الدین اولیاء اب تو درس دکھلاؤ. نظام الدین اولیاء اب تو درس دکھلاؤ. نظام الدین اولیاء رنج و علم کو مٹاؤ. نظام الدین یہ بہت بڑی شخصیت.
دو محبوب الہی ہیں، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔ نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے اہل چشت میں، چشتی سلسلے میں نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا مقام، محبوبیت پر آپ فائز تھے، وہ محبوب سبحانی، یہ محبوب الہی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ محبوبیت کسی کو نہیں ملتی، وہ محبوبیت غوث اعظم ہی کے ساتھ ہے، مگر ان کے ذل میں یہ بھی محبوب بنتے ہیں، محبوب الہی۔ حضرت غوث اعظم کی غوثیت کب تک چلے گی؟ حضرت امام مہدی کے ظہور تک آپ کی غوثیت۔ خیر میں پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ اب سرکار محبوب سبحانی، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ نظام الدین اولیاء ہے، اب تو مزہ آ گیا۔ نظام الدین، ہم نظامی، ہم چشتی نظامی نہیں گلنا یار، نظامی بولتے جھومنا۔ کون؟ نظام الدین اولیاء، ولی کی جمع اولیاء۔ نظام الدین ولی اللہ نہیں بولتے، نظام الدین اولیاء۔ نہیں، وہ ایک ایسا ولی ہے اس کے اندر ہزاروں اولیاء ہیں، وہ ولی ہی نہیں اولیاء ہے وہ، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نظام الدین محبوب الہی نے کہا ہاں ہاں سب صحیح، تو نے جو کیا صحیح، مگر کہ بولوں؟ میں کہا بول دیجئے سرکار، کیا کرے تو ہوتا ہو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا تو نے سورہ اخلاص پڑھا، بالکل صحیح، وضو کی بہت صحیح، اچھا کام، غسل کر کے پڑھی، سب صحیح، مگر نظام الدین کی زبان نہیں لائی نا۔ کیا بات! نظام الدین کی زبان کو کیا بولتے ہیں؟ اون ناک لے وہ کتے بولی ہے اسے، وہ کیا آپ کی زبان میں کیا ہے؟ آپ کی زبان میں کیا ہے؟ جیسی میری زبان آپ کی زبان ہے۔ آپ نے کہا میں زبان ہلاتا نہیں، یقین کے بغیر ہلاتا نہیں، میرے اندر یقین ہے، میں یقین کے ساتھ، مجھے سورہ اخلاص پر یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ حرف، اس کا ایک حرف پڑھوں گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، آخرت کی ایک نیکی کے سامنے دنیا کا پورا سونا برابری کر سکتا ہے۔ یہ ایک حرف میں اللہ مجھے 10 نیکیاں آخرت کی دیتا ہے، تو کیا میں اس سورہ اخلاص سے اسے سونا نہیں بنا سکتا؟ تو میرا یقین تیرے پاس نہیں ہے، یقین کے ساتھ پڑھ، کام ہو جائے گا۔ تو بندگان خدا، ایمان ہے، یقین کی کمی ہے۔ اللہ سے یقین کی بھیک مانگو، اللہ سے یقین کی بھیک مانگو۔ ہو گیا؟ تو مجھے تو اور بھی بات آ رہی ہے۔ یقین، ایمان میں کیا ہونا؟ یقین ہونا، اور عمل میں کیا ہونا؟ اخلاص ہونا۔ ایمان میں یقین، عمل میں اخلاص، تو دونوں دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا، دین کا بھی بادشاہ، دنیا کا بھی بادشاہ۔ اولیاء کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایمان کے ساتھ یقین، عمل کے اندر اخلاص، اور پھر اخلاص کے اندر رضائے حق۔ اخلاص کی قسمیں ہیں، ایک عوام کا اخلاص ہے، ایک خواص کا اخلاص ہے، ایک اخص الخواص کا اخلاص ہے۔ عوام کا اخلاص ایک، اب ٹائم ہو گیا۔ تو ایمان میں کیا ہونا؟ بولو ہاں، یقین ہونا۔ عمل میں کیا ہونا؟ اخلاص ہونا۔ بغیر اخلاص کے پہاڑ برابر بھی عمل بیکار، اور اخلاص کے ساتھ رائے بر عمل بھی پہاڑ کے برابر۔ آج عمل کی کثرت ہے، اخلاص کی قلت ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اخلاص ہی اخلاص تھا، اخلاص ہی اخلاص۔ پہلے ایمان میں یقین ہی یقین تھا، ولیوں سے سب کچھ ہو سکتا، ارے اللہ سے تو اللہ۔ اس دور کے ایسے مبارک لوگ تھے کہ اللہ کے ولیوں کو سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ اللہ کا ولی کیا نہیں کر سکتا؟ تو ایمان میں کتنا وقت ہوا بیٹا؟ کتنا وقت ہوا؟ بآخر ختم کر دیتا ہوں۔
ایمان میں یقین، اور یقین میں عمل میں اخلاص۔ عمل کرنے کو بولتے ہیں، عمل جو ہے کرنا، عامل عمل کرنا۔ عمل کی اب کئی قسم، کئی صورتیں ہیں۔ عمل بیزار ختم کر دیتا ہوں۔ عمل حقیقت میں عمل کیا ہے جی؟ جو اللہ کے لیے ہو۔ آپ کھڑے ہیں، وہ عمل فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ نیت کر کے کھڑ گئے، قبلہ رو، وہی کھڑنا ہے، مگر عبادت بن گیا وہ کھڑنا۔ آپ جھکتے ہیں، جھکنے میں کچھ ثواب ہے؟ جھکنا عمل ہے، کام ہے۔ اگر اللہ کے لیے قبلہ رو ہو کر جھکے، رکوع بن گیا وہ۔ تو خیر باتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ ایمان میں یقین کو مانگو اللہ سے۔ اب یقین کہاں ملتا ہے وہ ختم کر لیتا ہوں، باتیں آ رہی ہیں، آپ بولیے۔ یقین کی دولت کہاں ملتی ہے؟ یاد رکھو، تفسیر مفسروں سے مل جائے گی، تعلیم معلموں سے مل جائے گی، فقہ فقیہوں سے مل جائے گا، فقہا سے مل جائے گا، تصوف صوفیہ سے مل جائے گا، اور کیا؟ حدیث، علم حدیث، فن حدیث کے اصول حدیث محدثین سمجھائیں گے۔ مگر یقین کس سے ملے گا؟ یقین والوں سے ملے گا۔ حدیث والوں کے، محدثین کے پاس حدیث ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یقین پھر وہ پکڑ لے گا، ان کے پاس یقین نہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، محدث بھی ولایت کے ساتھ، ولایت خاصہ کے ساتھ جو محدث ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ ایک ہی محفل میں پورا سمجھا بولے تو وہ تیرے باپ سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک محفل میں ایک جہت ہی کو سمجھائیں گے، یہ کیسا بولتے؟ اچھا خیر چھوڑیے، بیکار کی بات ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یقین کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ مولا تعالیٰ اسی لیے فرماتے یا ایھا الذین آمنو، ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، عمل بھی ہے، ایمان ہے، عمل ہے، کونوا مع الصادقین، ایمان میں یقین، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرے پاس அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லும் பொழுது, ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாஹு வலியுல்லஸீன ஆமனு, அல்லாஹ் ஈமான் கொண்டவர்களுடைய நண்பனாக உதவி செய்பவனாக அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான். நண்பர்களே, நாம் ஈமான் கொள்றதை கொண்டு அல்லாஹ் நம்முடைய நண்பராக இருக்கிறான், அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்பவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறானே, நாம் ஈமான் கொள்றதுனால அல்லாஹுக்கு ஏதாகிலும் கிடைக்குதா? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடியார்களும் மூமின்களாக போயிடுறாங்க, அதனால் அல்லாஹ்வுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்துருங்களா? இல்லை அல்லாஹ்வுக்கு சில நன்மைகள் கிடைக்குங்களா? நிச்சயமாக கிடையாது. நாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களும் ஈமான் கொள்வதை கொண்டும் அல்லாஹ்வுடைய அந்தஸ்தில் அல்லாஹுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் ஏற்பட போகிறதில்லை. அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடியார்களும் அல்லாஹ்வை இலாஹாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஈமான் கொள்ளாமல் போயிட்டாலும் அதனால் அல்லாஹுக்கு எந்த நஷ்டமும் ஏற்பட போகிறதில்லை. அவன்தான் அல்லாஹ். எல்லாரும் ஈமான் கொள்வதை கொண்டும் அவனுக்கு எந்த நன்மை ஏற்பட போகிறதில்லை. அதே நேரத்தில் எல்லாரும் அவனை ஈமான் கொள்ளலேண்டாலும் அவனுக்கு எந்த நஷ்டமும் ஏற்பட போகிறதில்லை. அவன்தான் அல்லாஹ். அப்போ அப்படியாப்பட்ட அல்லாஹ் யாருக்கு எந்த லாபமோ எந்த நஷ்டமோ ஏற்படாது அந்த ரப்புல் ஆலமீன், அவன் ஏன் அடியார்கள் மீது ஈமான் கொண்ட உடனே அடியார்கள் அவனை ஈமான் கொள்வார்களே, ஆனால் அவர்களின் மீது ஏன் இப்படி அன்பு செலுத்துகிறான்? அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கி எஜமா சொல்லும்போது சொன்னாங்க,
ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். யுஹ்ரிஜுஹும் மினல் ظுலுமாத்தி இலன் நூர். அல்லாஹ் சொல்லும்போது அடியார்கள் மூமின் ஈமான் கொள்வார்களே ஆனால் அவர்களை நான் இருளில் இருந்து ஒளியின் பக்கம் நான் கொண்டு வருவேன்றான். அல்லாஹ் இருளில் இருந்து ஒளியின் பக்கம் நான் கொண்டு வருவேன்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் என்ன சொல்லலை, நூறின் பக்கம் கொண்டு வருவேன்றதுக்கு என்ன விளக்கம் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். ஏனென்று சொன்னால் நூர் என்பதற்கு அதே குர்ஆனில் அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்கிறான், கத் ஜாஅக்கும் மினல்லாஹி நூரும் வ கிதாபும் முபீன். இந்த குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. என்ன வந்துச்சு? நூறு வந்துச்சுன்னு சொல்கிறான். அந்த நூறு என்பதாக அல்லாஹ் யாரை சொல்கிறான்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் சொல்கிறான். அப்போ இந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? நீங்கள் ஈமான் கொள்வீர்களே ஆனால் உங்களை இருளிலிருந்து, கை சேதத்திலிருந்து, எல்லாவற்றிலிருந்து நீக்கி, குஃப்ரிலிருந்து நீக்கி உங்களை பெருமானார் அளவிலே நான் சேர்த்து வைப்பேன்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, பெருமானாரோடு நம்மளை சேர்த்து வைக்கிறான் அல்லாஹ். பெருமானாரை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கிறான். நிஜமா சொன்னாங்க. அப்போ ஈமான் கொள்ளும்போது அல்லாஹ் நம்மீது இவ்வளவு கருணையும் கிருபையும் காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன? அன்பர்களே, ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஈமானுடைய அகீதா, சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அகீதா, ஈமானுடைய அகீதா. ஒரு மனுஷன் தொழுகிறான்னு சொன்னால், அவன் நோன்பு பிடிக்கிறான்னு சொன்னால், அவன் ஜக்காத்து கொடுக்குறான்னு சொன்னால், அவன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இபாதத் செய்தாலும் கூட அல்லாஹ்வின் மீது கடமை இல்லை அவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கணுண்டு. அல்லாஹ்வின் மீது கடமை இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. ஒரு மனுஷன் தொழுது முடித்தவன அவனுக்கு இத்தனை நன்மையை கொடுக்கணும்னு அல்லாஹ் மேலே கடமை இல்லை, அவன்தான் அல்லாஹ். ஆனால் அப்படியாப்பட்ட அல்லாஹ், எந்த அல்லாஹ்வின் மீது எந்த கடமையும் இல்லையோ அந்த அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீங்கள் ஈமான் கொள்வீர்களே ஆனால் உங்களை நான் பெருமானாரோட சேர்த்து வைக்கிறேன், என்னோட சேர்த்து வைக்கிறேன். நூறு என்பது அல்லாஹு நூறு சமாவாத்தி வல்லர், அல்லாஹும் நூறுன்றான், பெருமானாரும் நூறுன்றாங்க, என்னையும் கொடுப்பேன்றான், ஹபீபையும் கொடுப்பேன்றான் அல்லாஹ். நிஜமா சொன்னாங்க. இந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் கருணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? அன்பர்களே, யார் மீது, எந்த அல்லாஹ்வின் மீது எந்த கடமையும் இல்லையோ அந்த அல்லாஹ் அவன் சொல்கிறான், ஈமான் கொண்டுட்டேன்னு சொன்னால் உனக்கு இவ்வளவு செய்வேன். ஏன் அன்பர்களே? அதைத்தான் சொன்னார்கள். ஈமான் என்பது என்ன? அன்பர்களே, ஒரு மூமினுக்கு ஈமான் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே அவனுக்கு பெருமானார் கிடைக்கிறார்கள். யார் கிடைக்கிறாங்க? ஈமானின் மூலமாக பெருமானார் கிடைக்கிறார்கள். யாருக்கு பெருமானார் கிடைத்து விட்டார்களோ அவர்களை உயர்த்துவதிலே, அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதிலே அல்லாஹ் தன் மீது அதை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதாக நமக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள். அன்பர்களே, ஈமான்னா என்ன? நிஜமா சொன்னாங்க, ஈமான் என்பது ஹுவல் யகீன், அதுதான் உறுதி. யகீன் என்பதுதான் ஈமான். ஈமான் என்றால் யகீன், யகீன் என்றால் ஈமான். அன்பர்களே, யகீன் எப்போ வரும்? எப்போ வரும் யகீன்? அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இந்த மார்க்கத்தை எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். குர்ஆன் தஃப்சீர் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, மார்க்க சட்டங்களை சொல்லக்கூடிய ஃபுகஹாக்கள் இருக்கிறார்கள், எல்லோரும் இருக்கிறார்கள். அவரவர்களிடத்தில் அந்த கிடைக்கும். யார்கிட்ட போனால் என்ன கிடைக்கும்? பயான் செய்கிறவங்ககிட்ட போனால் பயான் கிடைக்கும், தஃப்சீர் செய்கிறவங்கள்ட்ட போனால் தஃப்சீர் கிடைக்கும், ஹதீஸ் விளக்கம் சொல்கிறவங்கள்ட்ட போனால் ஹதீஸ் கிடைக்கும், ஃபிக்ஹ் மசாயில்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலிம்களிடத்தில் போனால் அது கிடைக்கும். யகீன் எங்கே கிடைக்கும்? ஜமா சொன்னாங்க. அந்த சம்பவம் அழகான சம்பவம். மஹபூபே இலாஹி ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு முரீது பெண்மணி கேட்கும்போது, கல்யாணம் இருக்குது மகளுக்கு, என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல. சொல்லும்போது அவங்க எதுவும் இல்லை, அவங்கக்கிட்ட ஒரு மண்ணில் ஒரு மண் கட்டியை கொண்டு வந்து அதில் குல் ஹுவல்லாஹு சூரா ஓதி கொடுக்குறாங்க. இந்த அம்மா வீட்டில் போய் பார்க்குது, தங்கமாக இருக்குது. அது சாதாரண மண் கட்டி, வீட்டுக்கு போன உடனே தங்கமாயிடுச்சு. இந்த அம்மா என்ன நினச்சிக்கிறாங்க? ஓஹோ, குல் ஹுவல்லாஹு ஓதுனா தங்கமாயிடும்னு நினச்சிட்டாங்க. வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஓதி ஊத சொன்னாங்க, தங்கம் ஆகல. அது நேராக வர்றாங்க, நீங்கள் ஓதி ஊதுனா ஆச்சு, நாங்கள் ஓதி ஊதுனா ஆகலையே அப்படின்னு நிஜாமுத்தீன் மஹபூபே இலாஹி ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கும்போது எஜமா சொல்கிறாங்க, நீ ஓதுன ரைட்டு, நீ குளிச்ச ரைட்டு, நீ ஒலு செஞ்ச ரைட்டு, எல்லாம் இருந்தது. நிஜாமுத்தீனுடைய மஹபூபே இலாஹுடைய நாவில் எந்த யகீன் இருந்துச்சோ உங்களை யார்கிட்ட இல்லைன்னாங்க. நண்பர்களே, அதனால் எது வேணும்? அது எங்கே கிடைக்கும்? நிஜாமுத்தீன் மஹபூபே இலாஹி கிட்ட கிடைக்கும்.
அன்பர்களே, அஹலுல்லாக்கள் அவர்களுடன் இருக்கும்போது தான் அந்த ஈமானுடைய கைஃபியாத்தை, அந்த ஈமானுடைய ஹராரத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்கே கிடைக்குது அன்பர்களே? அமல்களை பற்றி சொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், அமல்களை பற்றி சொல்லலாம், மசாயில்களை பற்றி சொல்லலாம். உன்னுடைய கல்வில ஈமானுடைய வேகம் வரணும்னு சொன்னால் அஹலுல்லாக்களுடைய பக்கத்தில் வந்தால் அன்றி முடியாது அன்பர்களே. துடிச்சார் நம்மள இருக்கக்கூடிய ஜாக்கீர், எவ்வளோ துடிச்சார்! ஒவ்வொரு பேச்சை கேட்கும் போதும் துடிப்பார். அவர் எங்கே இருந்துச்சு இந்த துடிப்பு? யார் மூலமாக வந்தது துடிப்பு அன்பர்களே? அஹலுல்லாக்கள் அவர்கள் இல்லாமல் அந்த ஈமானுடைய ஹராரத் நம்முடைய உள்ளத்தில் நிச்சயமாக வர முடியாது அன்பர்களே. அதனால ஜமா சொன்னாங்க, ஈமான்ல யகீன் வேண்டும். அதே விதமாக ஈமான்ல எப்படி யகீன் அவசியமோ அதே விதமாக ஜமா சொன்னாங்க, அன்னைக்கு இருந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஈமான் இப்பொழுது இருக்குமேயானால், எந்த நெருப்பை எந்த அல்லாஹ் குளுமையாக ஆக்கினானோ அதே அல்லாஹ் இருக்கிறான். ஆனால் அந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய ஈமான் இப்பொழுது இருக்குமேயானால் அதே காரியம் இப்படியும் நடக்கும் என்று சொன்னார்களே, அதே விதமாக அன்பர்களே, ஈமானிலே யகீன் இருக்குமேயானால் எந்த காரியத்தையும் அஹலுல்லாக்களுடன் இருப்பவர்கள் அவர்கள் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பார்கள் அன்பர்களே. அதனால தான் ஈமானில் யகீன் வேணும். அதே விதமாக அமல்ல என்ன வேணும்? இஹ்லாஸ் வேண்டும் அன்பர்களே. அந்த இஹ்லாஸும் அஹலுல்லாக்களிடத்தில் தான் கிடைக்கும். ஈமான்ல யகீனும் அஹலுல்லாக்கள் கூட இருக்கும்போது தான் கிடைக்கும். ஏன் அல்லாஹ் சொல்லி தருகிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இத்தகுல்லாஹ், ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நீங்கள் தக்வா செய்யுங்க. ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நீங்கள் தக்வா செய்யுங்க. ஈமான் வந்துருச்சு உங்கள்கிட்ட, தக்வா வந்துருச்சு. தக்வாண்டா என்ன? தொழுகை வந்துருச்சு, நோன்பு வந்துருச்சு, ஜகாத் வந்துருச்சு, ஹஜ்ஜு வந்துருச்சு, ஜிக்ர் ஃபிக்ர் வந்துருச்சு, எல்லாம் வந்துருச்சு, ஈமானும் வந்துருச்சு, அமல சாலிஹும் வந்துருச்சு. ஆனால் இது மட்டும் போதாது. உன்னுடைய ஈமான்ல யகீன் வேணும்னு சொன்னால், உன்னுடைய அமல்ல இஹ்லாஸ் வேணும் என்று சொன்னால் கூனு மா சாதிகீன். அல்லாஹ் சொல்கிறான், அஹலுல்லாக்களுடன் நீங்கள் சேர்ந்து இருங்கள், அதில் தான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் கிடைக்கும் என்கிறான். எனவே அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜன்னஷானஹு வ தஆலா நம்மை அஹலுல்லாக்களுடன் அமரக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அஹலுல்லாக்களோடு உட்காரும் போது தான் நாம் அல்லாஹ் எந்த ஈமானை நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றானோ அந்த ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன என்பதை சொல்லுபவர்கள் மட்டுமல்ல, அதை நமக்கு காண்பித்து கொடுப்பவர்கள் ஷேഖமார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் அவர்களுடன் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை தந்து, நோயற்ற வாழ்வை அவர்களுக்கு தந்து, அவர்களுடன் இதுபோன்று பல நூறாண்டு காலம் அமர்ந்து நாம் அனைவரும் திக்ர் ஃபிக்ர்களை செய்வதற்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக. வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.